سارا پنجاب اس وقت سڑکوں پہ ہے اور آپ سب سے مقبول جماعت کے لیڈر کو آپ فتنہ کہہ رہی ہیں. ہم کورٹس کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور آپ کو ہم ڈائریکٹ جواب دینے کی بھی یہ پارٹی طاقت رکھتی ہے. میں ایک اور بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو خاتون ہیں خان صاحب کی بیگم, ان کا پشاور میں جانا سمجھ سے بالا تر ہے. اور ایک ایسی ٹویٹ میں ایک ایسی لائن بھی ہے جو کہ مجھے ایک ٹی وی اینکر نے میرے پروگرام میں مجھے کہا کہ جی میں یہ نہیں پڑھتا. تو میرے خیال میں اتنے پرانے پارلیمنٹیرین کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. دیکھیں, لندن تو وہ نہیں گئی, وہ تو پشاور ہماری گورنمنٹ ہے, پشاور پاکستان کا حصہ ہے. آپ تو ملک بھاگ کے دوڑ گئے تھے. اور پشاور ہم کیوں گئے ہیں؟ آپ نے ادھر پولیس منگوا لی تھی زمان پارک میں, آپ ان کو دوبارہ بیس لیس مقدمات میں نامزد کرنے جا رہے تھے. اور ہمارا جو بنی گالا خان صاحب کا گھر ہے وہ جن کے پاس تھا آپ کو بھی پتا ہے, پورا گھر بگ ڈو چکا ہے. تو کیا ہم ایک گھریلو خاتون جو کہ ہمارے خان صاحب کی عزت ہے اور پوری پارٹی کی عزت ہے, کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو آپ کے حوالے کر دیتے دوبارہ؟ پشاور ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں پہ وہ سیف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادھر اپنے ذاتی خرچے پہ رہ رہی ہیں. خان صاحب کی بہنوں کو آپ نے بیس لیس مقدمات میں آپ نے پھنسایا. 2 ایسی خواتین جو گھر سے گئی ہیں اور آپ نے ان کو اٹھا کے اس میں جیل میں ڈال دیا. یہ تو آپ کی انتقامی کارروائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے صوبہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اساتذہ, اس وقت آپ 26,000 سکولز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور آپ نے وہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں. آج ہم نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ اس پہ ایک دن رکھیں تعلیم پہ, آپ بلڈنگز بیچ رہے ہیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم قیمتی بلڈنگز نہیں بیچ رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ عوام کا اثاثہ ہے, اس میں قیمتی اور جو اس کا کیا سوال آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ قیمتی نہیں بیچ رہے, آپ سستی بیچ رہی ہیں. دیکھیے یہ تو ان کی سوچ ہے. اس کے بعد آپ جنگلات والے ملازم جو ایک ڈسٹرکٹ بیسڈ ڈومیسائل کے ملازم ہیں, ان کو آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھیج رہے ہیں, ایک ظلم کر رہے ہیں. آپ بی ایچ یو کو بیچ رہے ہیں, آپ تو پورا صوبہ بیچ رہے ہیں کہ پہ آگے. آپ نے سمجھ تو ہے نہیں, آپ ٹک ٹاک پہ سارا صوبہ چلا رہی ہیں. یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ بازی ہار بیٹھے ہیں, یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ بازی ہار بیٹھے ہیں. محبت میں لٹانے کو ابھی تو جان باقی ہے. اب میرے پاؤں پہ سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. بے بسی تھی بس وہ شخص حالی ہاتھ تھا پر دشمنوں میں تھا. تاریخ لکھ رہی ہے اسے کاغذوں میں یوں, حق کے محاذ پر تھا مگر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 30 اکتوبر 2024. آج معزز عدالت الیکشن ٹریبونل میں میرا الیکشن پٹیشن قادر پٹیل کے خلاف آج فکس تھا. آج عزم معمول پچھلی تاریخوں کی طرح آج بھی قادر پٹیل اور الیکشن کمیشن کے وکلاء عدالت میں حاضر نہیں ہوئے اور عدالت سے رائے فرار اختیار کی. میں حلقے کے عوام کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, چوری کی ہے. اب یہ جب تک عدالتوں کو فیس نہیں کریں گے میں اس کا پیچھا کرتا رہوں گا. میرے عوام سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے. جب تک یہ بھاگیں گے میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. آج پھر نہیں آیا عدالت, نہ ہی کوئی ڈاکومنٹس پیش کیے, نہ فارم 45 پیش کیے, اور ایک دفعہ پھر عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اللہ مالک ہے. مجھے اعلیٰ عدلیتوں پہ, عدالتوں پہ, عدلیہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ حق سچ کا فیصلہ ہوگا. اور عوام نے جو فیصلہ 8 فروری کو دیا ہے عمران خان کو, عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو, پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ انشاءاللہ واپس ملے گا.
اور ان کی یہ چوری کی جتنی بھی غیر آئینی ترمیمیں ہیں انشاءاللہ ختم ہوگی، اور مجھے اللہ پہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عوام کے سامنے سرخرو کرے گا، اور عوام کے جو چوری کی ہوئی مینڈیٹ پہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق آ گیا۔ بہت شکریہ۔ جی بھائی بتائیے گا آج کتنے لوگوں کی ضمانت ہے اور کس نے کی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ان تمام تر 560 لڑکوں کو عدالت نے طلب کیا ہوا تھا۔ طلب کرنے کے بعد ہم نے عدالت کو بڑی اسٹرکٹلی کہا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈسچارج کے قابل ہیں، جن کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان کی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں 28 لڑکے جو ہیں مختلف تھانوں میں وہ ڈسچارج ہو گئے، اور 532 لڑکوں کی کل ہم رات تقریباً 9:30 بجے ہم نے یہاں پہ ضمانت ان کی فائل کر دی۔ ابھی صبح ہم نے آرگومنٹس کی ہے، آرگومنٹس کے بعد 532 ورکر جو ہیں ان سب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ ہم اسلام آباد انسدائی دہشت گردی کی عدالت سے یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے، اور ہمارے بے گناہ ورکر جو کہیں سے اور کہیں سے پکڑے گئے تھے ان سب کی آج ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اب جلد سے جلد ان سب کے مچلکے جمع کریں گے، اور دین ہم ان کے روکارے جاری کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی آپ کا۔ آپ اس مقدمے کو شروع دن سے کور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 3 تاریخ کا جو احتجاج تھا ڈی چوک کا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بے گناہ ورکرز کو 3 تاریخ کو اٹھایا ہوا تھا۔ 6 تاریخ کو ان کی پراپر طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ 7 تاریخ سے یہ آن ورڈ جوڈیشل اس پہ شناخت پریڈ پہ چل رہے تھے، التوا کی درخواستوں پہ درخواستیں، اور 2 دن قبل عدالت نے آرڈر دیا تھا کل کی تاریخ کے لیے کہ ان کو طلب فرمایا جائے، اور الحمدللہ 560 ورکرز تھے جو شناخت پریڈ پہ جس طرح برکی صاحب نے کہا ہے ان کو لے کے گئے تھے۔ رات گئے جو ہے 28 ورکرز کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 532 ملزمان جو تھے ان کی آج تک ہم نے رات گئے ضمانتیں فائل کی ہیں ہماری لیگل ٹیم نے، یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے صدام مصروف بھی ہیں، امن علی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں، آج نہیں آ سکے، تو بشیر ڈار صاحب، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ہمارے وہاں کے ورکرز کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس لیگل ٹیم نے 2 سال کی اس فسطائیت کے اندر 3700 ورکرز کو ریلیز کرایا ہے، اور آج شام تک تمام یہ 532 ورکرز ہیں یہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ آج کی تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکرز جیل کے اندر نہیں ہے، یہ گڈ نیوز، گڈ سائن ہے، اور اسلام آباد ہب تھا پچھلے 2 سال سے فسطائیت کے حوالے سے، لیکن کہیں اور اس طرح کا بلوچستان میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کے پی میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جو اسلام آباد فیس کر رہی ہے۔ یہ لیگل ٹیم، کریڈٹ گوز ٹو لیگل ٹیم عمران خان نیازی صاحب کی، اور انشاءاللہ ہم نے یہ ڈیلیور کر کے بتایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور وہ بھی پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ الرحمن الرحیم۔ جس طرح برکی صاحب نے کہا، عاصم مرزا صاحب نے کہا، ان لوگوں نے جو باتیں جو ڈیٹیل تھی وہ شیئر کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے۔ اتنی بڑی تعداد میں 560 کے قریب بندوں کی ضمانت ہوئی ہے، ان کے مچلکے تیار کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیچیدہ سا پروسیس ہے۔ یہ آج انشاءاللہ ہم پروسیس شروع کریں گے، اس کے بعد آج کمپلیٹ ہوگی، ہو سکتا ہے یا کل کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن ہم مسلسل رات 10-12 بجے تک بیٹھیں گے آج بھی، اور کل صبح پھر آ کے رات 12 بجے تک بیٹھیں گے۔ ان سب 560 ملزمان کی انشاءاللہ روکار جاری کریں گے، اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے ILF کی، پاکستان کی، PTI کی، کیونکہ یہ ہماری اوپر بہت بڑا بوجھ تھا، سب پریشان تھے کہ 1000 سے اوپر بندے گرفتار تھے، کچھ تو ہم نے پہلے دنوں میں ضمانت ہو گئی تھی، ریلیز بھی ہو گئے، اور کل کے دن میں بھی جو 86 بندے جس کے پیچھے برکی خود گئے تھے جیل میں، ان کے روکار بھی ہم نے جاری کیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کڑے رہیں گے، اور جب بھی کوئی PTI کے اوپر کبھی کوئی لیگل ایڈ کی ضرورت ہو تو یہ ٹیم ہر جگہ پہ حاضر ہوگی۔ تھینک یو۔
آج تحفظ کے بجٹ کو ووٹ کے لیے نہ استعمال کیا جائے، لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، لوگوں کے پاس عاجزی سے جایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کی ہی چیز ہے جو ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ جو دھاندلی کروا رہے ہیں؟ 247 ہے، اس میں جنرل فیصل نصیر کہا تھا، کل بھی اس کے ٹیلی فون سے لوگوں کو ٹیلی فون کر رہے تھے، سلیکٹ کر رہے تھے۔ ISI کا اس کے اندر رول ہے، پچھلے سال جس طرح شہزاد شوکت کے اندر رول تھا، اس مرتبہ بھی ISI کا ڈائریکٹ رول ہے اس الیکشن کے اندر۔ کل بھی میں نے شکایت کی تھی، پرسوں بھی میں نے شکایت کی تھی، ISI کی انٹرفیئرنس اس الیکشن میں بھی ہے، پچھلے سال بھی ISI کا الیکشن میں انٹرفیئرنس تھا، شہزاد شوکت کی طرح بھی وہ اسی طریقے سے پپٹ صدر بنانا چاہ رہا ہے، یہ بالکل کلیئر میسج ہے۔ 247 ہے، اس میں جنرل فیصل نصیر کہا تھا، کل بھی اس کے ٹیلی فون سے لوگوں کو ٹیلی فون کر رہے تھے، سلیکٹ کر رہے تھے۔ ISI کا اس کے اندر رول ہے، پچھلے سال جس طرح شہزاد شوکت کے اندر رول تھا، اس مرتبہ بھی ISI کا ڈائریکٹ رول ہے اس الیکشن کے اندر۔ کل بھی میں نے شکایت کی تھی، میرے 25 ووٹ جو ہیں رؤفاتا کے 2 بنڈلوں میں سے نکالے ہیں اور رؤفاتا کے کھاتے میں ڈالے ہیں۔ درست کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، سیکورٹی اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں، میرے کوڈنگ سمپل سے بنایا ہوا ہے، اسی کے اندر ووٹ کاؤنٹ کروا۔ کون ہے یہ جو دھاندلی کروا رہے ہیں؟ 247 ہے، اس میں جنرل فیصل نصیر کہا تھا، کل بھی اس کے ٹیلی فون سے لوگوں کو ٹیلی فون کر رہے تھے، سلیکٹ کر رہے تھے۔ ISI کا اس کے اندر رول ہے، پچھلے سال جس طرح شہزاد شوکت کے اندر رول تھا، اس مرتبہ بھی ISI کا ڈائریکٹ رول ہے اس الیکشن کے اندر۔ کل بھی میں نے شکایت کی تھی، پرسوں بھی میں نے شکایت کی تھی، ISI کی انٹرفیئرنس اس الیکشن میں بھی ہے، پچھلے سال بھی ISI کا الیکشن میں انٹرفیئرنس تھا، شہزاد شوکت کی طرح بھی وہ اسی طریقے سے پپٹ صدر بنانا چاہ رہا ہے، یہ بالکل کلیئر میسج ہے۔